السلام علیکم جی، میرا نام ہے محمد اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری سمجھو کا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کربلا کے شیروں کو دوسرا غم کیا ملا اور کیا نصیحت ملی جن کو یاد کر کے انہیں اپنی زندگی گزارنا تھی۔ تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ علی رضی اللہ عنہ نماز کے وقت مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ تھکا ہارا مسافر سیڑھیوں پر غافل سو رہا ہے۔ انہوں نے اسے جگایا، اے برادر اٹھو، نماز قضا ہو جائے گی۔ اور ان کی قضا نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ اس شخص کا نام ابن ملجم تھا جو کئی دن سے ان کی طاق میں گھوم رہا تھا۔ اپنی موت کو جگا کر وہ اسے مسجد میں اپنے ساتھ لے گئے۔ جب علی رضی اللہ عنہ مسجد میں گئے تو ابن ملجم نے ان پر بے دریغ خنجر سے وار کیے اور فرار ہو گیا۔ وہ خنجر جس سے وار کیا زہر میں بجھا ہوا تھا۔ 4 دن اور رات علی رضی اللہ عنہ موت اور زندگی کی کشمکش میں گرفتار تڑپتے رہے۔ انہوں نے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور وصیت کی، اب اللہ تمہارا نگہبان ہے، سب مل جل کر ایک جان ہو کر ایک دوسرے کی حفاظت کرنا، ساتھ جینا ساتھ مرنا، ہر جیدار کو ایک دن مرنا ہے، مگر تمہاری موت ہر موڑ پر کھڑی ہے، کیونکہ تم میرے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہو۔ اسلام کے دشمن تمہارے دشمن ہیں، اتحاد ہی تمہارا آخری حربہ ہے جس سے تم اپنی جان کی حفاظت کر سکتے ہو۔ آج بوڑھے جوان اور بچے سب مل کر عہد کرو کہ خاندان میں کوئی تفرقہ نہ پڑنے دیں گے۔ ایک نوالا ملے گا تو مل بانٹ کر کھائیں گے، ایک چادر ہوگی تو اس پر سب کا حق ہوگا۔ تمہارا کوئی آسرا، کوئی وارث ہے تو وہ آپس کا پیار ہے۔ اتحاد اور ایک دوسرے کے لیے قربانی اپنا شیوا بنا لو۔ موت تمہارے پیچھے لگی ہے، انتظار کرو گے تب بھی آئے گی، اس سے دور بھاگ کر نہ جا سکو گے کہ موت ہر جاندار کا مقدر ہے۔ اس لیے موت سے ڈر کر کبھی ضمیر کا سودا نہ کرنا۔ اپنے کنبے کی عزت کرو کہ کنبہ تمہارا وہ پنکھ ہے جس سے تم اڑتے ہو، وہ دستے بازو ہے جس سے تم مصائب کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ ان لوگوں کی قدر کرنا جو سچائی کی خاطر کڑی سے کڑی جھیل جاتے اور گناہ میں تمہارا ساتھ نہیں دیتے۔ اس کے بعد اپنے بچوں کا ہاتھ اپنے بڑے بیٹے حسن کے ہاتھ میں تھمایا، صرف ابو الفضل عباس کو حسین کے سپرد کیا اور کہا، حسین یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، میں اسے تمہارے سپرد کرتا ہوں، اسے اپنا غلام سمجھنا اور وہ سب کچھ دینے کی کوشش کرنا جو موت نے مجھے دینے کی مہلت نہ دی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ رونے لگیں اور بولی، مولا عباس سے کیا قصور ہوا کہ اسے آپ نے اپنے جانشین بڑے بیٹے حسن کے سپرد نہیں کیا؟ قاعدے سے انہیں اس کا ضامن ہونا چاہیے۔ علی رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ عباس رضی اللہ عنہ حسین سے زیادہ مانوس ہیں۔ میرا دل کہتا ہے ان دونوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کی ضرورت پڑے گی۔ پھر عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، حسین تمہارے بڑے بھائی ہیں مگر انہیں میری جگہ سمجھنا، اپنا آقا سمجھنا، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا، سائے کی طرح ان کے ساتھ رہنا، ان کے لیے اپنی جان سے بھی گریز نہ کرنا۔ زینب رضی اللہ عنہا اپنے جاں لب باپ کی پٹی پر رخسار ٹکائے 4 دن سے آنسو بہا رہی تھی۔ انہوں نے ان کا ہر لفظ دل و دماغ پر منقش کر لیا۔ علی رضی اللہ عنہ کی تکلیف بڑھتی گئی مگر دماغ آخر وقت تک برابر نشتر کی طرح چلتا رہا۔ اپنے نانا کی امت کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، اپنی فلاح کے لیے انہیں گمراہ نہ کرنا۔ عوام معصوم ہیں، مجبور ہیں، اگر کبھی نادانی میں یا جان کے ڈر سے تمہارے ساتھ بے وفائی کریں تو معاف کر دینا۔ بدظن نہ ہونا، ان کے جسموں کو نہیں دماغوں اور دلوں کو فتح کرنے کی کوشش کرنا۔ تم نے دیکھا ہے مجھے کتنے لوگوں نے دکھ دیے، یہ دکھ پریشانیاں اور آلام ہی میں تمہیں ورثے میں دے کر جا رہا ہوں۔ یہ دکھ بڑھتے ہی جائیں گے، لوگ دن بہ دن مخبوط الحواس ہوتے جا رہے ہیں، آخرت کو بھول کر دنیا کی لالچ بڑھ رہی ہے، قوت فیصلہ دگردوں ہے، حرام حلال ہو گیا ہے، عقل مند اور دانا اپنی خیر منا رہے ہیں، ظالم آپس میں سمجھوتا کر کے معصوموں کی بیخ کنی کر رہے ہیں، آپس میں پھوٹ ڈال کر اپنا کام بنا رہے ہیں، دین کے مینار ڈھہ رہے ہیں،
حکمت کا پانی خشک ہو رہا ہے، بے وقوفوں کی زبانیں کھل رہی ہیں، عقل مند دم بخود ہیں۔ شر پسند کرتا دھرتا بنے بیٹھے ہیں، حرام کی روٹی زیادہ لذیذ ہو گئی ہے، رشوت کو تحفہ کہا جاتا ہے۔ شراب کو انگور کا رس، ایسی صورت میں صرف اتحاد تمہیں بچا سکتا ہے۔ یاد رکھو، جو بھیڑ اپنے گلے سے کٹ جاتی ہے اسے بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ پھر باری باری سب کو پیار کیا، سینے سے لگایا، تکلیف بڑھتی گئی، مگر ضبط کا دامن ہاتھ سے نہ دیا۔ 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو ایک عظیم انسان، ایک بے مثل مبصر اور فلسفی اسلام کا قد آور ستون اپنے خاندان اور مداحوں کو روتا سسکتا چھوڑ کر رخصت ہوا کہ سب کو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔